السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین ملاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم منہیات اسلام پر آپ سے لگاتار بات کر رہے ہیں، یعنی اسلام میں کیا چیزیں منع کی گئی ہیں یا کن چیزوں کے مذمت کی گئی ہے۔ آج اس کا سیریل نمبر 80 ہے اور ہم بات کر رہے ہیں آداب پر، مینرز پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے، کہ کسی مومن کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ ایک بات بتا دیں نوٹ کے طور پر، یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ کسی مومن کو نقصان نہ پہنچایا جائے، تو بعض ہمارے لوگ یا کبھی غیر مسلمین ان چیزوں کو سنتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو جو تعلیمات دی گئی ہیں وہ اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کے لیے دی گئی ہیں، اور غیروں کے ساتھ کے لیے ان کے پاس جو ہے وہ تعلیمات نہیں ہے۔ ایسے جو لفظ آ جاتے ہیں، تو کبھی اگر ایسی بات آ جائے تو اس کا آپ کو جواب پہلے دے دیتا ہوں، بعد میں بتاتا ہوں۔ ہمارے یہاں جیسے کہا جاتا ہے، حدیث میں ہے کہ دیکھو مسجد اللہ کا گھر ہے، تقریر کرنے والا بھی کرتا ہے مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد میں جھوٹ نہ بولے۔ اب اگر کوئی آدمی یہ معنی نکال لے کہ مسجد میں مولانا صاحب کہہ رہے جھوٹ نہیں بولو، اس کا مطلب اسلام میں باہر جھوٹ بولنے کی کیا ہے، اجازت ہے؟ ایسا تو نہیں ہے۔ یہ بات جو کہی گئی کہ مسجد میں جھوٹ نہ بولو، مسجد میں لڑائی نہ کرو، مسجد میں باتیں نہ کرو، یا مسجد میں گالیاں نہ دو، جو بھی ایسی باتیں کی جاتی ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ غیر مسجد میں آپ کیا کریں، جھوٹ بولیں۔ ایسے ہی یہ بھی بات ہے۔ تو جو جیسے یہاں پر بھی کہا گیا کہ ملعون من ضار مومنا، کہ وہ شخص بڑا ملعون ہے جو کسی مسلمان کو تکلیف پہنچائے۔ اب مومن کو تکلیف پہنچانا بری بات ہے، اس کا مطلب غیر مومن کو تکلیف پہنچانا جائز ہے اسلام میں، یہ معنی نہیں ہے۔ ایک جیسے میں نے مسجد کی مثال دی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جس سے بات کی جا رہی ہے، جیسے میں اس وقت آپ سے بات کر رہا ہوں، تو مسجد میں کون بیٹھے ہوئے ہیں؟ سارے کے سارے مسلمان مومن بیٹھے ہوئے ہیں۔ لہذا ایک فطری چیز ہے کہ آدمی جس کے سامنے بات کر رہا ہے اس کو ایڈریس کرے گا، اس کو خطاب کرے گا، اس کا نام لے گا۔ یہ دوسری وجہ ہے۔ تیسرا جواب کہ اگر کسی مسئلے میں، عمومی طور پر بھی ہمارے اصول ہے شریعت میں، اگر کسی مسئلے کو آپ جاننا چاہتے ہیں تو اس سے ریلیٹڈ جتنی حدیثیں ہیں سب آپ اکٹھا کریں، اور اکٹھا کرنے کے بعد پھر کوئی ایک بات نکل کر آئے گی۔ اب مثال کے طور پر قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے کہ صاحب جب تم عبادت کرنے جاؤ تو شراب نہ پیو، یہ ایک آیت ہے۔ اب ایک آدمی نے اس ایک آیت کو اٹھا لیا، وہ کہہ رہا تھا اب اسلام میں شراب منع تو ہے، لیکن اس وقت منع ہے جب بندہ عبادت کرنا چاہتا ہے۔ تو اگر ایک آیت کو لے کر کے آپ ڈیسیزن لیں گے تو خود بھی کنفیوز ہوں گے اور لوگوں کو بھی کیا کریں گے، کنفیوز کریں گے۔ اب شراب سے متعلق ساری حدیثیں اکٹھا کی جائیں، شراب سے متعلق ساری قرآن کی آیتیں اکٹھا کی جائیں، تب فلٹر ہو کر کے کوئی ایک چیز سامنے آئے گی کہ اسلامک پالیسی کیا ہے۔ اگر یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ مومن کو نقصان نہ پہنچاؤ، تو وہ حدیثیں کیا ہوں گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی شخص کو تکلیف پہنچائے تو وہاں پر تو نہ مومن کا ذکر ہے نہ کافر کا ذکر ہے، تو اس حدیث کو بھی اکٹھا کرو۔ پھر اس حدیث کا کیا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ ایک صاحب سے پوچھے گا، ایک صاحب سے مراد ایک گروپ آف پیپل ہوگا کہ میں بھوکا تھا اور آپ نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، تو کہے گا آپ تو اللہ ہیں، آپ کہاں بھوکے ہوتے؟ کہا نہیں، میرا ایک بندہ آیا تھا وہ بھوکا تھا۔ وہاں پر بندے کا ذکر ہے، وہاں مومن کا ذکر نہیں ہے۔ تو بات سمجھے میری؟ تو یہ ایک ہمیشہ یاد رکھیں، اور اسی میں عالم بھی غلطی کرتا ہے اور پبلک تو بے حساب غلطیاں کرتی ہے کہ ایک حدیث پا جاتی ہے اور حدیث پانے کے بعد کیا کرتی ہے، ایک ڈیسیزن لے کر کے نہیں میں حدیث میں پڑھا ہوں۔ بھائی آپ حدیث میں پڑھیں، صحیح بات ہے، اس سے ریلیٹڈ ساری حدیثیں آپ نے پڑھ لی ہیں یا ایک حدیث پڑھی ہے۔ میں ایک جگہ گیا اپنے رشتہ داری میں، تو
पढ़े लिखे लोग थे, तो उन्होंने कहा कि हमने नेट पर एक हदीस देखी है और हम उस वक्त से इस पर अमल कर रहे हैं। हमने कहा क्या हदीस है? उन्होंने कहा कि हदीस में है कि अगर किसी आदमी की को गैस पास हुई और आवाज नहीं हुई और बदबू नहीं आई तो वुज़ू नहीं टूटेगा। तो हमने कहा हदीस है। तो उन्होंने कहा कि हमने अपनी अम्मी को बता दिया और ऐसे ही 3 साल से अम्मी अमल कर रही हैं। अब सवाल यह है, हदीस एकदम सही है, इसकी तशरीह कौन करेगा? आपको समझने की जरूरत है क्यों ये बात कही गई है, किस शख्स के लिए बात कही गई। हदीस एकदम सही है, हदीस में कोई हो राय नहीं है। अच्छा, जहां तक अगर डायरेक्ट इस हदीस ही को बात कर ले, कौन बताएगा कि साहब बदबू, एक आदमी को बदबू आती है जिसने गैस खारिज की, उसको बदबू ही नहीं आ रही है, तो बदबू का क्राइटेरिया क्या होगा? किससे कही गई ये बात वो बंदा को मालूम ही नहीं है। एक हदीस पा गया और पा करके लेकर के जो है वो सुपर मार्केट लगा लिया कि साहब मुझे सब कुछ मालूम है। तो ऐसे हजारों केस हैं जो पब्लिक गलतियां करती है। अब क्योंकि मैंने इस हदीस का जिक्र करके इसको बयान कर देता हूं, वरना आप परेशान हो जाएंगे। एक साहब ने आकर के सवाल किया कि अल्लाह के रसूल, मुझे कभी कभी ऐसा शक होता है कि हवा खारिज हो गई है। अब वो पूरा वाकया हदीस में जिक्र नहीं है, तो हुजूर ने फरमाया कि अगर ऐसा शक हो जाता है तो शक की बुनियाद पर आपका वुज़ू नहीं टूटता है। वहां पर आपने बात फरमाई कि अगर हवा गैस खारिज होने पर आवाज भी नहीं आई, बदबू भी नहीं आई है, तो आप अपने को आप जाने कि मेरा वुज़ू नहीं टूटा है। ये पूरी बात है। तो बहरहाल ये बताना चाहता हूं, इस आप लोग बराबर मेरी बातें सुनते रहते हैं, तो एक पॉलिसी जाने कि किसी भी मसले में अगर ऐसी बात है तो उससे रिलेटेड सारी बातें जब तक हमको नहीं मालूम होगी, ना हम कोई मसला बयान कर सकते हैं और न किसी मसले की वजाहत हो सकती है। तो ऐसी गलतियां होती रहती। तो यहां पर जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि बड़ा मलून है वो शख्स, बड़ा लानत वाला है वो शख्स जो किसी मोमिन को तकलीफ पहुंचाए। ये हम जरूर कह सकते हैं कि आम इंसानों के मुकाबले में उस शख्स की वैल्यू अल्लाह के नजदीक ज्यादा है जो अल्लाह को मानता है। जो अल्लाह को मानता है, जो भी अल्लाह को मानेगा उसकी वैल्यू हमेशा उससे ज्यादा होगी जो अल्लाह को नहीं मानता है। एक ऑफिस में 50 लोग काम करते हैं, एक आदमी बॉस से ज्यादा प्यार करता है तो 49 के मुकाबले में बॉस से ज्यादा करीब तो होगा, घर के जॉब सबकी एक होगी। ऐसे ही जब हम अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह को हम जितना मानेंगे उतनी हमारी वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। बहैसियत बंदा ठीक है आप, तो ये तो कहा जा सकता है कि जो भी अल्लाह को मानने वाला है वो उससे ज्यादा वैल्यू अल्लाह की निगाह में रखता है जो अल्लाह को नहीं मानता है। बहरहाल किसी मोमिन को तकलीफ पहुंचाने से मतलब किसी इंसान को भी तकलीफ पहुंचाने की, जिस मजहब ने जानवर को तकलीफ पहुंचाने पर जो है वो गुनाह कहा हो, वो फिर इंसान के लिए तो कोई सवाल ही नहीं होता। ये तकलीफ हर तरह की हो सकती है। जबान से किसी को तकलीफ देना, किसी को जो है वो क्या कहते हैं जिस्मानी तकलीफ देना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो मुसलमान की जो डिफिनेशन बयान फरमाई, मुसलमान की जो तारीफ की, हु इज कॉल्ड मुस्लिम, मुस्लिम किसे कहते हैं, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान तो वो होता है भाई कि जिसके हाथ से दूसरे लोगों को तकलीफ नहीं पहुंचे, जिसकी जबान से दूसरे को तकलीफ नहीं पहुंचे। ये मोमिन की परिभाषा है, ये मोमिन की तारीफ है। मोमिन नहीं, ये मुस्लिम की तारीफ है। तो जब मुस्लिम की तारीफ ही ये ठहरी कि हमारी दात से किसी को फायदा, मतलब किसी को नुकसान नहीं पहुंचे और किस जबान से भी नहीं पहुंचे, हाथ से भी नहीं पहुंचे, हत्ता कि इशारे से भी नहीं पहुंचे। मतलब कोई आदमी छोटे कद का है और आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक मर्दा, एक अज़वाजे मुताहरात ने एक दूसरी बीवी को सिर्फ ऐसे कर दिया था, हुजूर ने उनकी तारीफ की, तो आपने दूसरी बीवी ने कहा अरे भाई जो ऐसे हाथ से इशारा किया कि उसी की आप तारीफ करते रहते हैं, न जबान ने इस्तेमाल किया है न हाथ इस्तेमाल किया है, सिर्फ इशारा कर दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारी ये बात इतनी बुरी है कि अगर समंदर के ऊपर डाल दिया जाए तो समंदर की झाग नीचे हो जाएगी, ये ऊपर हो जाएगी। इतना बड़ा आपने क्यों? क्योंकि अगर उसको मालूम हो जाए कि मेरे बारे में ऐसे कमेंट किया गया है तो उसके दिल को तकलीफ पहुंचेगी नहीं, और दिल को तकलीफ पहुंचाना बहुत बड़े गुनाहों में से एक गुनाह है, लिहाजा इसका खास ख्याल रखना चाहिए।
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے کہ اذا قاتل احدکم اخاه فلیجتنب الوجه، رواه البخاری۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کبھی کسی سے جھگڑا ہو تو چہرے پر نہ مارا جائے۔ جیسے بعض لوگ کبھی کبھی جیسے جانور کھیت پہ کھا لیتا ہے تو اس کے بدن پہ مارنے کے بجائے اس کے منہ پہ مارتے ہیں۔ انسان کبھی کبھی بچوں کو لوگ اس کے منہ پہ تماچا مارتے ہیں۔ مارنے کی کیا وجہ، وہ ایک الگ میٹر ہے۔ غلطی ہو تو بھی منہ پر مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک حدیث پہ آتا ہے، میں اس کو تشریح تو میں نہیں کر پاؤں گا کیونکہ میں خود اس بات کو بہت زمانے سے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، نہیں سمجھ پایا ہوں۔ وجہ اس کے بیان کی گئی ہے کہ چہرے پر مارا کیوں نہ جائے۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا، یہ ایک حدیث ہے مسلم شریف کی کہ فإن اللہ عز وجل خلق آدم علی صورتہ، آدم کی جو ڈھانچہ ہے وہ اپنی صورت پر پیدا کیا۔ اب چونکہ دوسری آیتیں آتی ہیں کہ اللہ کی طرح کوئی نہیں ہے، اب اس کا کیا مطلب ہے یہ مجھے ایگزیکٹ نہیں معلوم ہے، اور ایک زمانے سے بہت سے علماء اس پر کام مطلب تشریح کرتے رہتے ہیں۔ بہرحال اطمینان بخش جواب مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن وجہ یہ ضرور بیان کی گئی ہے کہ انسان کے چہرے پر نہ مارا جائے، اور انسان کے چہرے پہ مارنے سے منع کیا گیا ہے۔ انسان کا کوئی جس کو آپ بہت بصورت جانتے ہوں، بہت بصورت انسان ہے، وہ بھی دنیا کی ساری مخلوق سے سب سے خوبصورت ہے، یہ بھی نوٹ کر لیں۔ امام شافعی علیہ الرحمہ کے پاس کے استاد ہیں، ان کا نام ہے امام وقی۔ تو اس وقت امام شافعی جو ہے وہ شاگرد تھے، مطلب ابھی بڑے نہیں ہوئے تھے۔ تو ایک صاحب نے آ کر کے ایک مسئلہ پوچھا۔ مسئلہ یہ پوچھا کہ حضرت میں نے یہ قسم کھائی ہے کہ اگر میری بیوی چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہوئی تو اس کو طلاق ہے۔ اب میری جب شادی ہوئی ہے تو بیوی خوبصورت نہیں ہے، تو کیا مسئلہ ہے، طلاق ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو امام وقی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر آپ نے قسم کھایا ہے کہ میری بیوی خوبصورت نہیں ہوگی چاند سے زیادہ تو طلاق ہے، تو طلاق واقع ہو گئی۔ تو امام شافعی علیہ الرحمہ بیٹھے ہوئے تھے، شاگرد تھے وہ، تو انہوں نے بہت ادباً اپنے استاد سے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک بات کہوں۔ تو انہوں نے کہا تو کہیے۔ تو پہلے کے استاد ایسے نہیں ہوتے تھے، شاگردوں کی بات کیا ہے سنتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت اس کے کہنے سے طلاق واقع ہوگی نہیں، یہ جس نے قسم کھائی ہے کہ اگر میری بیوی چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں تو طلاق ہے، تو یہ طلاق واقع نہیں ہوئی، کیونکہ قرآن مجید میں سورہ 3 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ میں نے انسان کو دنیا کی سب سے اچھی مخلوق اور سب سے خوبصورت پیدا کیا ہے، اور احسن کا لفظ استعمال کیا ہے۔ احسن کے معنی ہی مطلب خوبصورت، ہینڈسم کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا جب اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے انسان کو سب سے زیادہ خوبصورت پیدا کیا ہے تو اس میں چاند بھی داخل ہے، سورج بھی داخل ہے، دنیا کی ساری مخلوق داخل ہے، لہذا جو انسان کا سب سے بدصورت بھی آدمی ہے وہ بھی چاند سے خوبصورت ہے۔ وہ بھی کس سے خوبصورت ہے؟ چاند سے خوبصورت ہے۔ تو اس بنیاد پر بھی دیکھا جائے تو کسی بھی جانور، کسی بھی انسان کے چہرے پر جو ہے وہ نہیں مارنا چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ مسلم شریف کی ایک روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ معاملات میں سختی رکھی جائے۔ آپ نے فرمایا کہ ان اللہ رفیق یحب الرفق، کہ اللہ تعالیٰ مہربان ہے اور مہربانی کرنے والوں کو کیا کرتا ہے؟ پسند کرتا ہے۔ وَيُؤْتِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُؤْتَى عَلَى الْعِنَادِ، یعنی سختی کرنے والوں کو وہ چیزیں نہیں عنایت کی جاتی ہیں جو کہ نرمی کرنے والوں کو پروردگار عالم عنایت کرتا ہے۔ تو اس سلسلے میں اب سوال یہ ہے کہ کہیں ایسی ضرورت پڑ جاتی ہے کہ سختی کے بغیر کام نہیں ہوتا ہے۔ اب یہ جو حدیث آ رہی ہے کہ سختی نہ اختیار کی جائے، تو اس میں بات سمجھ لے پوری۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ منع تو اس لیے ہے کہ یقینی بات ہے جانور کے ساتھ بھی سختی نہیں کرنی چاہیے، انسانوں کے ساتھ بھی سختی نہیں کرنی چاہیے، اور انسانوں کے ساتھ سختی کرنے میں جہاں تک بات ہے تو سب سے پہلی وجہ تو اس کی یہ ہے کہ جہاں پر نرمی سے کام ہو سکتا ہے وہاں پر سختی اختیار نہ کریں، پہلی چیز۔ نمبر 2، جہاں پر آپ کو حق ہوتا ہے کہ سختی اختیار کی جائے
وہاں پر جب سختی اختیار کریں تو اتنی اختیار کریں جتنی اختیار کرنے سے کام بن جائے. مثال کے طور پر کہ ایک اسٹوڈنٹ ہے، استاد کی بات نہیں سن رہا ہے، تو اس کو لمٹ کراس نہیں کرے. وہ سختی کی اتنا لمٹ کراس کر جاتا ہے کہ اس وقت کچھ نہیں بولتا، اس کے ایگزام کے پیپر کو خراب کر دیتا ہے، اس کے نمبرات اٹھا کر کے کیا کر دیتا ہے، کاٹ دیتا ہے. ٹھیک ہے، اس نے غلطی کی ہے، آپ غلطی کے لحاظ سے ہی جتنی غلطی ہو اتنی سختی ہو جائے. لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے سختی غلطی کا پرسنٹیج 5 ہے اور سختی کی جا رہی ہے 80%. ایسا نہیں ہونی چاہیے. ہمارے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی تو شان یہ ہے کہ ذاتی طور پر اگر آپ نے کسی نے آپ کے ساتھ کچھ کر دیا تو آپ نے کبھی سختی کی ہی نہیں. آپ کے سختی کرنے کی وجہ صرف 2 ہے، نوٹ کر لیں اس بات کو. پہلی وجہ یہ ہے کہ وہ بندہ مسلم دشمن ہے تو آپ نے سختی کی. نمبر 2، وہ اسلام کا دشمن ہے تو آپ نے سختی کی، ورنہ آپ نے اپنی ذات کے لیے، اپنے پرسنل زندگی کے لیے کبھی زندگی میں سختی ہی نہیں کی. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ نے حضرت انس کو لا کر حضور کی خدمت پہ پیش کر دیا تھا کہ میں چاہتا ہوں میرا بیٹا آپ کی سیوا کرتا رہے، خدمت کرے آپ کی. اللہ کے رسول کا ٹھیک ہے. اچھا، چونکہ لڑکے تھے یہ، تو یہ بھی تھا کہ گھر میں آنے جانے میں بھی محرم غیر محرم کا مسئلہ نہیں ہوگا. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو حضرت انس ایک دن بیان فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی. کتنے دن؟ 10 سال. مجھے نبی نے کبھی ڈانٹا ہی نہیں 10 سال میں. آپ اندازہ کر لیں، گھر میں کام کرنے والا ہو اور وہ بحیثیت خادم اپنی جاب آفر کر چکا ہو اور پھر یہ کہے کہ میرے مالک نے، میرے ججمان نے مجھے کبھی ڈانٹا نہیں، یہ ہمارے لیے تو ناممکنات میں سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کیریکٹر کے مالک تھے. ایک مرتبہ حضرت انس کو بھیجا کسی کام کے لیے. بچے تھے، چھوٹے تھے، تو راستے میں بچے کھیل رہے تھے، یہ بھی اسی میں مست ہو گئے. اب اللہ کے رسول وہاں بیٹھے انتظار کر رہے ہیں کہ انس رپلائی لے کر کے آویں. تو جب بہت دیر ہو گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود نکلے. پھر ڈاؤٹ ہوتا ہے بچہ ہے کدھر گیا، کیا ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو دیکھا بچوں کے ساتھ جو ہے وہ کھیل رہے ہیں. اب یقینی بات ہے کہ ایک آدمی وہاں بیٹھا ہوا ہے، اس کو غصہ بھی آ رہا ہوگا، لیکن جب انس کو دیکھا کہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں تو سمجھ گئے کہ بچہ ہے، فطری چیز ہے. حضرت انس فرماتے مجھے حضور نے کچھ نہیں ڈانٹا. تو سختی جہاں کرنی ہے وہاں بھی ہمارے نبی نے اپنی ذات کے لیے سختی نہیں کی ہے. تو ایک تو بات یہ ہے کہ آپ کو بھی سختی وہاں برتنا چاہیے جہاں اسلام کا معاملہ آ جائے، وہاں سختی برتنا چاہیے جہاں مسلمان کا معاملہ آ جائے. مثال انسانیت کے ناطے بھی سختی، مثلا ایک آدمی کسی کو مار رہا ہے، آپ وہاں کھڑے ہیں، تو اب آپ اگر ہنس کر کے مسکرا کر کے کہیں گے نہیں اس کو نہیں ماننا چاہیے، تو کوئی آپ کی بات نہیں کرے گا. وہاں پر آپ کو اپنا ٹیمپر دکھلانا ہے. جب تک آپ اپنا ٹیمپر، اپنا غصہ نہیں دکھلائیں گے سامنے والا رکے گا نہیں. وہ غصے کا جو شیل رکھا گیا ہے، غصے کی جو صفت رکھی گئی ہے انسان کے اندر، اسی موقع کے لیے رکھی گئی ہے کہ جہاں پر موقع پڑے وہاں پر غصے کا استعمال کیا جائے. تو ایک چیز تو یہ بات ہے کہ اسلام کے لیے انسانوں کے ظلم کے ہونے پر اور مسلمانوں کے ساتھ جہاں پر ہے وہاں پر سختی ہونی چاہیے. اپنی ذاتی زندگی میں جہاں تک ہو سکے کیا کرے آدمی، نرمی سے کام کرے اور نرمی سے جو ہے اس معاملے کو حل کرنے کی فکر کرے. ایک بات اسی کے ساتھ اور بتاتا ہوں، بہت سی آرگنائزیشنز ہوتی ہیں، تنظیم ہوتی ہیں، ادارہ ہوتا ہے، مدرسہ ہوتا ہے. تو جو مالک ہوتا ہے یا یہ کہہ لیجیے جو باس ہوتا ہے، جو بڑا ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ قانون کو سختی سے عمل کرنے پر بہت میں اچھا ایڈمنسٹریٹر کہلاؤں گا. میں اس سلسلے میں، کیونکہ بہت سے لوگ، ہزاروں لوگ تقریریں سنتے ہیں، آپ اگر ایڈمن ہیں، آپ ایڈمنسٹریٹر ہیں، کسی چیز کو چلا رہے ہیں، اس وقت تک نرمی کریں جب تک آپ کے مشن کو اور آرگنائزیشن کو نقصان پہنچنے کا خطرہ نہ ہو، تب تک آپ نرمی کرتے رہیں. جب اس آپ کی نرمی آرگنائزیشن کو نقصان پہنچائے وہاں پر آپ ٹائٹ ہو جائیں. مثال کے طور پر آفس میں ایک آدمی کام کرتا ہے، مثال تو دے رہا ہوں. اب وہ باس بیٹھا ہوا ہے، اس کا سارا کام ختم ہو گیا ہے اور 4 بجے اس کی چھٹی ہونی ہے، 3 بجے اس کا کام ختم ہو گیا. کوئی اس کو آفس کے باہر کام آ گیا، وہ کہہ رہا ہے کہ سر مجھے 1 گھنٹے کے لیے باہر جانا ہے. وہ کہہ رہے نہیں صاحب، اصول ہے، 4 بجے سے پہلے آپ جا نہیں سکتے.
جو یاد کر رہے ہیں، آپ یہ دیکھیے کہ 1 گھنٹے کی چھٹی سے آرگنائزیشن کو نقصان پہنچ رہا ہے یا نہیں پہنچ رہا ہے۔ اگر وہ اس میں ڈنڈی مار رہا ہے تو قطعی آپ لچک پیدا نہیں کریں، پوری اصول کی پابندی کریں۔ لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ سر آپ نے جو بھی کام مجھے دیا تھا میں نے سارا کام کیا کر دیا۔